پہلے میرے سے سوال ہے یا سر جی سے سامعہ سوال ہے؟ صاحبہ آپ کے ساتھ. فریہ جی، موقع دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. اور سب سے پہلی لائن آپ کو لوگ بہت پیار کرتے ہیں کہ غیب کا علم نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جس علم کی پیشگوئی کی ہم بات کرتے ہوئے دلیل دے کے بات کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے علم کی بات کرتے ہیں. وہی ہونا یہ اللہ کے پیغمبروں کی صفات میں سے ہیں. تو غیب کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، میرے پاس تو بالکل نہیں ہے. تو یہ اندازوں کی سے سٹوری میں بناتی ہوں جو بھی بناتی ہوں. تو اس سال جو ہے فریہ جی، وہ جو تھوڑی سی کنٹینیوٹی خان صاحب کی ستاروں والی ہے، کیونکہ میرا خیال ہے خان صاحب کی ماشاءاللہ بلیسڈ ہیں کہ اول و آخر والی سٹوری بن چکی ہے. بات بھی انہی پہ شروع ہوتی ہے، ختم بھی انہی پہ ہوتی ہے. تو جو ہے خان صاحب کے ستارے 19 جنوری 2022 سے میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ خان صاحب کو ان کے ستارے بند گلی کی طرف لے کے جائیں گے. بہت سوچ سمجھ کے ڈیسیجنز لینے پڑیں گے، ورنہ خان صاحب کے ستارے انہیں آئسولیشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. کل کو ایک جملہ میں بولتی تھی ہر پروگرام میں کہ مدت بائی ہک اور بائی کروک پوری کرنے کے چکر میں خان صاحب کو آگے عدت نہ کاٹنی پڑ جائے. تو بدستور فریہ جی خان صاحب 17 جولائی 2023 تک بھی ستاروں کے زیر عتاب ہیں، ستاروں کے علم کی حد تک. اللہ کی مہربانی ان پہ ہونے پہ آئے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے رب کی دعا سے. لیکن جو ہے جو ستاروں کی لینگویج میں ابھی اس تاریخ تک زیر عتاب ہے خان صاحب کا ستارہ. اور کیونکہ ان پہ ایک حملہ ہو چکا ہے، اللہ ان کو لمبی عمر سے زندگی دے، آپ کو اس حوالے سے کچھ آپ پریڈکٹ کر سکتی ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ صحت اور زندگی کے حوالے سے کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، جب یہ لانگ مارچ نکلا تھا تو نومبر، دسمبر اور پورا جنوری مارچ کی ریٹروگیشن تھی. اور یہ میری ہیڈ لائن بھی بنی اخباروں کی خبر کہ یہ لانگ مارچ پیسفل نہیں رہے گا، بلڈ شیڈ کا خطرہ ہے. اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی بچت کی کہ خان صاحب کی اللہ نے زندگی بخشی اس حادثے میں. لیکن یہ خطرات، میں یہ تو نہیں کہتی کہ زندگی کو خطرہ ہم کہہ سکتے ہیں، وہ تو سچ بات ہے کہ اللہ ہی کے پاس وہ راز ہے. لیکن خطرات کس نوعیت کے ہو سکتے ہیں یہ غیب کا علم ہے. ستاروں میں خطرہ موجود ہے، یہ پریڈکشن میں دے سکتی ہوں کہ 17 جولائی تک ان کو اپنی بہت حفاظت کرنی چاہیے، جانی بھی، جسمانی بھی، اور جو ہے اپنی ساکھ کی بھی. عزت ہے تو سب کچھ ہے. اور یہاں پہ خان صاحب، لیکن میرے مشوروں کو انہوں نے نہیں سنا. مجھے کسی کا ایک جملہ بہت پیارا لگا فریہ جی کہ ان کی پاپولیرٹی سے ہم میں سے کسی کو انکار نہیں ہے. میں نے بھی اپنی زندگی کا پہلا ووٹ انہی کو ڈالا اور وہ آخری ووٹ بھی تھا میرا. تو جو ہے لیکن اسٹیڈیم کہتے ہیں نا شائقین سے بھرا ہو، ہوم گراؤنڈ ہو، آپ کو لوگوں کی سپورٹ ہو، لیکن میچ جیتنے کے لیے کھیلنا پڑتا ہے وائزلی، جو کہ میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کھیل پائے. اور وہ جو ہے انہوں نے اپنے لیے خود بھی وہ جو ہے نا کچھ سچویشن، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی تھی. میرا خیال ہے خان صاحب جو ہے نا وہ یہ پنچ لائن ہے ان کے زائچے کی کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن. اچھا، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے کس کا عروج پہ جا سکتا ہے، کیونکہ یہ والا سال بھی سب کو اپنے اپنے حصے کی جنگ لڑنی پڑے گی. جیسے شہباز شریف صاحب کا ستارہ فی الحال سیف زون کے اندر چل رہا ہے. جیسے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ جی شاید وہ گورنمنٹ چھوڑ رہے ہیں، چھوڑنے کا ارادہ ہے، لیکن مجھے یہ لگتا تھا کہ نہیں ابھی یہ چلے گا سسٹم جو ہے. مریم نواز صاحبہ کو میں کہوں کہ جی کوئی بہت اہم ڈیزگنیشن اس سال ملنے کے امکانات ہیں. سچی بات ہے، میرے تو ستارے مجھے نہیں روشنی دکھاتے. نواز شریف صاحب کی واپسی کا امکان بھی اسی سال میں موجود ہے، یہ والا سال. اور کیونکہ اگر تو ویسے الیکشن اگر ہوتا ہے فریہ جی تو معجزہ ہے، اور یہ اگر معجزہ بھی ہوتا ہے تو اس سال کے سیکنڈ ہاف میں ہوتا ہے. فرسٹ ہاف میں مجھے تو الیکشن نظر نہیں آتا. اور باقی جو ہے مونس الہی صاحب کے بارے میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ ان کا پولیٹیکل ستارہ اسٹرانگ نہیں ہے. اور پرویز الہی صاحب بھی جو ہے بس وہ یہ والا اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کی وجہ سے جو کرم نوازی ہو گئی، آنے والے دور میں مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آتی ان کے لیے بھی.